ساری رات محرمہ نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار تک نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمہ کر کے خود گھنٹوں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا ممانی اور ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ محرمہ شروع سے ہی بہت حساس تھی، اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، مٹا مٹا سا میک اپ۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، الماری سے سادہ کاٹن کا سیاہ سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے اسٹائل سے لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے جائے نماز اٹھا کے وہ بالکنی میں آ گئی۔ نماز پڑھ کے جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے؟ یا اللہ مجھ پہ رحم کر میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اللہ پلیز۔ وہ روتے بے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جائے نماز طے کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہوگی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کلفت دور ہو گئی۔ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص محرمہ کا عشق تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ نیچے گئی، تب تک سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشاش پشاش سا بولا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی سے، اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی، آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا مجھے، وہ بیچارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہ کھاتے؟ مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بولی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز پہ سفیر ٹھٹک کے مڑا، جبکہ محرمہ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کے ان چھاپوں کی عادی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پہ بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس مسلمان۔ محرمہ انڈا پھینٹتے ہوئے بولی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حالے سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتی اور اگلے ہی لمحے زمین پہ گرا دیتی ہے، محرمہ مصروف سی بولی۔ کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کر مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتا کمرے کی جانب چل گیا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی، اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرہانے بیٹھ کے گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کا کہا، وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے، وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرات نہیں کر سکی۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کے کمرے میں آتے دکھائی دیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے؟ جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ وہ بمشکل بولے تھے۔ ہاں پھر سے وہی سب، نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حالے سلطان، جواب آیا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی نکاہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لیا ہو۔
ہارون بیٹا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں مما؟ ان کو بولے یہاں سے چلے جائے، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو پلیز بیٹا۔ پاپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں پاپا۔ وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھے نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے۔ نہیں میرا بیٹا تم بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا سفیر، اس سفیر نے مجھ سے سب چھینا ہے، اس نے حالے سے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا، کہتا تھا پھوپھو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی نہ میری، آپ نے کبھی میری سنی نہیں۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ سفیر نے بس پروپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی۔ تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا، حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی بابا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی معراج بھائی سے بات کرتا ہوں، تمہاری اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا، میں آپا سے منت کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا۔ پاپا حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولا تھا۔ اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پاپا وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی، اور یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادے اس کو سنے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پہ لے لیں گے، میں نے کہا بھی تھا ابھی لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے۔ میں چپ ہو گیا، ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی۔ پاپا آپ نے دیر کر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے، وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگھ گیا تھا، ان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی۔ تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ جب حالے ڈائننگ میں داخل ہوئی، وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ حالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے حالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ بولا نہیں تھا۔ حالے کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے، چچی میٹھی چھری بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چچی نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جام لگا رہی ہیں۔ حالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگی تھی، خون خوار نظروں سے حالے کو بس دیکھ کے رہ گئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالے بچے آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان میں یہیں ٹھیک ہوں، مہر جوس دینا، دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک حالے تھی جو پرسکون سی بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی حالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہوگی ہے تمہاری؟ بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پہ چڑھی ہو تم۔ اتنی بدتمیز ہوگی ہو کہ بابا کو جواب دو گی اب؟ تم اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہنا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے اور بہت کچھ کہہ چکی ہو، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو۔ یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔
تم شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھے تھپ تھپایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حسن اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ محرمہ پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہا ہے۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سے لہجے میں بولی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس پہ مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یونی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ابروچ کہا کے پوچھا۔ اتنا غرور نہیں، خود شناسائی سی۔ اچھا، یہ سارا کیا سین کریٹ کیا ہے تم نے؟ سفیر نے بات بدل، جیسے آپ کو نہیں پتا اتنے آپ کاکے۔ وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کے اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کیا کہا تھا مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ شاید آپ نے کہا تھا آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، حالے میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا شادی کے لیے۔ میں نے کہا تھا میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گا، اور کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھی وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی کو روک چکا تھا اور اب پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پہ مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا تھا اس کا دل خوشی سے ہی بند ہو جائے گا۔ کیا وہ شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ جواب نہیں آیا تھا۔ دادا تے چچی نال تسا گل کرے سو، باقی اماں اور بابا کو میں آپے دیکھ ہنساں، تے بچی میں تسا تے ترس کھا کے ہاچا کرے دیاں۔ دادا اور چچی سے آپ بات کریں گے، اماں اور بابا کو میں خود دیکھ لوں گی، رہی میں تو آپ پہ ترس کھاتے ہوئے ہاں کر ہی دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا تھا دنیا اب اس کی ہے۔ اس نے حالے کے اقرار پہ اپنے دل کو رکتا محسوس کیا۔ میکو اج کا پہلے سرائی کی ایڈی میٹھی کدے نہیں لگتی جتنی آج لگی۔ مجھے آج سے پہلے سرائی کی اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پہ ہوش میں آئے تھے، جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ سفیر مسکرا کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اماں، یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کے اوپر الٹی چھری پھیر دی ہو۔ وہ تڑپ بھی تو اٹھی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے بیٹے؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے عمر سے پوچھنا چاہا۔ ولید بھائی کہہ رہا تھا کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں بھی نہیں ہو۔ ولید اس کریانے والے کا بیٹا تھا جس کو کچھ سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اقصیٰ یعنی ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا ماں۔ وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نہ روٹھے پن سے کہہ رہا تھا، بیٹا کوئی گندا خون نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گندا تو لوگوں کا ذہن ہے، اور تم میرے بیٹے اور ندیم سے بات کروں گی میں وہ آئندہ تمہیں اقصیٰ سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک سوال ایک ہی بار کرتا، اگر اس کی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا، اماں ناجائز کیا ہوتا ہے؟ اس کے سوال پہ نفیسہ کی روح تک کام گئی تھی۔ اور پھر ہر آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ کبھی محلے کے لوگ عمر کو گندا خون کہہ کر اپنی بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کے مار مار کے گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ نہیں بند کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھی جو ان کی دوست اور محرم راز تھی۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھی۔ ان کا جب بھی دل اداس ہوتا تب وہ اسی کے گھر چلی جاتی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر زری کا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں بھی وہ عمر کو ساتھ لیے زری کے گھر پہ ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھی
عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جب کورٹ جاتی تب عمر کو زری کے ہی گھر چھوڑتی تھی۔ اب تو خیر سے وہ بھی اسکول جانے لگا تھا اور واپسی پہ وین اس کو زری کے گھر ہی چھوڑا کرتی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرتی رہوگی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکر مند سی بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دو زری، میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کی خون پسینے کی کمائی ہے، اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس گھر میں گزاری۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر سے بس میری لاش ہی نکلے گی، اور پھر عمر اس کا سکول ہے یہاں، تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی؟ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ، وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں ہے، وہ ان سب باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جن سب کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اب دنیا میں نہیں ہیں۔ اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے، وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہے، کل اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگ ہے وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے ہے۔ اگر اس کو گھر خریدنے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی اسے؟ وہ کسی عام سکول میں نہیں جاتا، اس شہر کا سب سے بڑا سکول ہے، وہ میں اس کو ہمیشہ بیسٹ دینا چاہتی ہوں۔ زری پڑھے گا وہ تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے طعنے سن کے آتا ہے۔ ان کی بات پہ نفیسہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں، بتانے سے کیا ہوگا، کر ہی کیا سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی تم۔ خیر ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا تب سوچے کیا ہوگا۔ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے کے آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا اس کا، اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت؟ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک گئی تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دیں، میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر وہ کہہ کے روکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے، جب نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کے بے چین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پہ وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پہ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا۔ نفیسہ کے پوچھنے پہ جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بس یہاں ان کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے کونے کو ذرا سا سکون آیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ اس دن دکان پہ کی جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار ہو، نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتہ ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں؟ نفیسہ کے دل کٹتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ان کو چیک اپ کے لیے لے گئی تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ وہ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظوں نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔
हाले को यूनिवर्सिटी से पिक करने मेराज साहब खुद आए थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पे रोकी थी। हाले को हैरत नहीं हुई थी, वो जानती थी जज साहब अपनी अदालत यहाँ शुरू करेंगे। हारून उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। उसको परेशानी हुई थी, लेकिन उसने शाम में उसके घर जाने का सोच रखा था। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। हाले आ तो गई थी, लेकिन अब शदीद बोर हो रही थी, क्योंकि मेराज असल बात शुरू कर ही नहीं रहे थे। इतने में खाना आ चुका था। फ्राइड राइस, मटन मीट बॉल्स और रशियन सलाद देख के हाले की भूख चमक उठी। मेराज ने ज़रा से चावल उसकी प्लेट में डाले थे। हमेशा की तरह वो रुग़बत से खाने लगी। एक चमचा मुंह में रखते ही लज्जत से मिल जाती। अच्छा खाना उसकी कमज़ोरी थी। शाहिद ने आज मुझसे तुम्हारे और हारून के रिश्ते की बात की है। वो चाहते हैं कि अभी मंगनी हो जाए, शादी 1 साल बाद कर लेंगे, या जब तुम चाहो। उन्होंने हाले के सर पे बम फोड़ा। हाले को बेख्तियार चावलों का जायका कड़वा लगा था। आपने क्या कहा? उसने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन उसके पानी का गिलास उठाते हाथ कांपे थे, दिल ज़ोर से धड़का था। बाबा ने हाँ ना की हो, अल्लाह प्लीज़। मैंने ज़ाहिर है तुमसे बात करने तक का वक्त मांगा है, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कमी नज़र नहीं आती। हारून तुम्हारा दोस्त है, एक दूसरे को जानते भी हो, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता बेहतर लगा है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हाले के कोई दोस्त हो। अम्मा ने क्या कहा? वो तो 7वें आसमान पे हैं सुबह से, लेकिन थोड़ी परेशान भी है। हारून की तबीयत बहुत ख़राब है। रात से क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? वो अचानक इतना बीमार कैसे हो गया? वो सोचती नज़रों से उसको देखते हुए पूछ रहे थे, क्या वो ज़्यादा बीमार है? क्या हुआ है उसको? चले बाबा उसको देख के आते हैं। वो परेशान हो चुकी थी, तभी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। इस उजलत का मतलब मैं हाँ समझूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अल्लाह अल्लाह बाबा, मैं इस वक्त परेशान हूँ, पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। वो अपना बैग और मोबाइल उठाते बोल रही थी। मेराज साहब ने बिल पे किया और हाले के साथ रेस्टोरेंट साथ निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद वो हारून के घर की तरफ जा रहे थे। हाले ने फ़ोन करके अम्मा को बता दिया था कि वो आज लेट आएगी। मेराज साहब ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे उस पर नज़र भी डालते थे। परेशान मत हो, अब ठीक है वो। उसको मुस्तरब देख के तसल्ली देते हुए बोले, बाबा वो बहुत हसास है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब फिर पता नहीं क्या चीज़ दिल को लगा ली होगी। वो शदीद डिस्टर्ब थी। क्या उसकी इस हालत का ताल्लुक तुमसे है? उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं भला क्या बोल सकती हूँ उसको? उफ काश वो जज ना होते, इतने डायरेक्ट सवाल। वो कल दोपहर घर आया था और हाले से मिलके भी नहीं गया, और ना मिदत की बारात पे आया था। घर जाने के बाद उसकी हालत ऐसी है, जब से बाबा ने उसको ये बताया था उसके दिल में खटका सा था। कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? वो उससे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको इस तरह से पता लगे ये भी उसने कहाँ चाहा था। मुझे क्या इस वक्त कोई भी तुम्हें देख ले उसको यही लगेगा हाले तुम टेंस हो, बार बार उंगलियां चटखा रही हो, तुम जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती हो, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा है तुम्हारा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पे साए लहरा रहे हैं। तुम उससे गुस्सा भी नहीं हो कि उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारे हवास काम नहीं करे। शायद तुम गिल्टी हो। वो शलसी उनको सुने जा रही थी। आपको कैसे पता? वो बहुत देर बाद बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाले, तुमसे वाकिफ़ हूँ। आम हालात में इस वक्त तुम नाराज़ होती कि उसने तुम्हें बुलाया क्यों नहीं जब वो बीमार है। कौन बीमार बताता है कॉल करके भला? उसने बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। हारून चाहे फौरी जवाब आया। शायद ऐसा ही कुछ हो, मैं यकीन से नहीं कह सकती, बस मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। बस उसने दुआ की थी। हाले कोई ऐसी बात है जो तुम चाहती हो हारून को पता ना चले? पापा आप क्या हैं, कोई काला जादू तो नहीं सीख रहे किसी बंगाली बाबा से? मैं तो हैरान ही हो रही हूँ आज। मैं हर दफ़ा ही मसला बूझ लेता हूँ और तुम हर दफ़ा उतनी ही हैरान होती हो। वो कंधे उचकाते हुए बोले थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही थी उन्होंने। वो हर दफ़ा उसका मसला बगैर कहे समझ जाते थे। कभी कभी तो हाले को लगता था वो असल मसले से वाकिफ़ हैं और हाले से छुपा रहे हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना बाबा? उसने बात ही घुमा दी। जाहिर है तुम मेरी पहली औलाद हो। वो सड़क पे नज़रें जमाए बोले। क्या आप ही से भी ज़्यादा? सारी दुनिया से ज़्यादा तुम मेरा पहला एंजल हो हाले। उनके लहजे में मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत। और आप ही उनसे कितना प्यार करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। वो मेरी भांजी है, जाहिर सी बात है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मतलब मुझसे कम मोहब्बत है उनसे। वो जैसे खुश हुई थी अपने बाप के बारे में, वो काफ़ी शिद्दत पसंद थी। शादी के 10 साल तक हमारी औलाद नहीं हुई। इस सारे अरसे में तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रही। उसको लगता था हमारी कभी औलाद नहीं होगी। उसने काफ़ी दफ़ा मुझसे बच्चा अडॉप्ट करने की बात भी की, लेकिन मैं नहीं माना।
اور جب نگین کے ہاں محرمہ پیدا ہوئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ نگین کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں ہر 2 دن بعد اس سے ملنے چلی جاتی، ڈھیروں تحفے لے کے ہر ہفتے وہاں جو نگین کو ڈنر اور لنچ کے لیے دعوت دے آتی۔ وہ گولڈن ٹائم تھا، ہم سب بہت خوش تھے، وہاں بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ نگین کو بہت خوش رکھتا تھا، اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت کرتا تھا، سب ٹھیک تھا۔ خیر حسینہ نے مہر کو اپنی بیٹی مان لیا تھا، میں کبھی نہیں مان سکا۔ مجھے یقین تھا اللہ مجھے میری اولاد دے گا، یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اپنا خون، اپنی اولاد، ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک الگ فیلنگ۔ میں کبھی مہر کے لیے ایسا نہیں فیل کر سکا، اور پھر جب 4 سال بعد اللہ نے مجھے تم سے نوازا، وہ وقت، وہ فیلنگ، حالے میں اگر چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے زمین پہ ہی جنت دے دی ہے۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت تھی، حالے فیصلہ نہیں کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالے کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے، گارڈ نے ان کو دیکھ کے گیٹ کھول دیا تھا۔ حالے ہنوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ حالے بچہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آئی لو یو بابا، وہ سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ نہیں حالے، میں تمہاری پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈلواؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے، تم نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اب ان سے ہی رابطہ کرو۔ انہوں نے حالے کی نم آنکھوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اے لو، سارا ایموشنل سین غارت ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے، ویسے میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، بس حسن کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے دے دیے۔ اس نے اپنی مہینے کی پاکٹ منی 1 دن میں خرچ کی تھی بیٹا، اور یہ بتانے کو بھی آمادہ نہیں تھا کہ پیسے گئے کہاں۔ اسی جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ تمہاری اماں نے فریز کیے تھے، یہ بات جانتے ہوئے تم نے اس کو رقم دی؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی ہے میرا اور وہ بیوی ہے میری، وہ بھی 2 بدو بولے۔ حالے پیر پٹکتی گاڑی سے نکلی تھی، ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی میراج سلطان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ صبح جو کچھ کیا تم نے مجھے اچھا بالکل نہیں لگا، آئندہ میرے باپ سے اس طرح بات مت کرنا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ حالے نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا، وہ جانتی تھی بابا اس کو کھانا کھلانے نہیں، بات کرنے لے کے گئے ہیں وہاں۔ نہیں کہا کچھ تو یہاں کہہ دیا، اتنا تو وہ سوچ کے آئی تھی۔ سر کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہارون کا کمرہ اوپر تھا، وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی نوال بیگم کو دیکھ کے رکی۔ السلام علیکم مومانی جان، وہ محبت سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مومانی نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہارون سے مل سکتی ہوں میں؟ جواب دے کے ساتھ سوال بھی پوچھا۔ سو رہے وہ، وہی جذبات سے آ رہی لہجہ۔ میں جگا دوں گی، بہت پریشان ہوں میں اس کے لیے، کل تک بالکل ٹھیک تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ وہ واقعی فکر مند تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے حالے، وہ صبح شام تمہارے ہی ساتھ تو ہوتا ہے، انہوں نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں حالے کو ان کا انداز طنزیہ لگا تھا۔ مومانی جان، آپ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے نہیں ملنے دیں گی، میں چلی جاتی ہوں، یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ وہ اگر شام تک میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو باندھ کے نہیں رکھتی، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حساب چکا دیا تھا۔ وہ جب سے تم سے مل کے آیا ہے تب سے اس کی یہی حالت ہے، اس کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ ایسا کیا کہہ دیا تم نے میرے بیٹے کو جو وہ مرنے والا ہو گیا؟ ضرور تم نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ مومانی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں؟ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا آپ نے جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں نا کہ مجھ سے سوال جواب کریں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مومانی کلس کے رہ گئی تھی۔ اب جاؤں ملنے یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سیندے پہ باندھے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا، آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ مومانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتی حالے کے تاثرات بگڑے تھے، سب میرے ہی دشمن بن گئے، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگجے سے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈ میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا، نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے ختم کر دیے تھے۔
کیوں اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی۔ کیسے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کو تفتیش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی، تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کسی کو ضرورت نہیں، پاپا تم مما سب ایک جیسے ہو، کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں، وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرے جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون کب تک اس طرح سے کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے اور اب پتہ نہیں کیوں۔ کیا وہ واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس سے حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے، جھڑکیاں دینے پہ بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے، ذرا سی بھیک ملنے پہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہروں پہ خوشی دیکھی ہے؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا ہرس نہیں ختم ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتا ہے، خوشی نہیں دیتی، بھیک دل نہیں بھرتی۔ وہ بپھر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان، اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی بولی تھی۔ دیکھو اس میں اپنا چہرہ، کسی فٹ پاتھ کے بھکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچیلا لباس، سوجی آنکھیں اور آنکھوں میں رحم کی بھیک۔ تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے جس کو بونس میں دی جانے والی تنخواہ سے خوشی ہو۔ پتہ ہے وہ سفید پوش کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ محنت کی کمائی لے رہا ہے، وہ تو اس کی پے ہے، اس کی محنت اس کو تنخواہ کی صورت مل رہی ہے، بونس انعام ہوتا ہے ہارون، اسی طرح محبت بھی انعام ہے، بھیک نہیں۔ مرد بنو ہارون، مرد۔ تم تو مرد بننا ہی بھول گئے۔ اصل مرد کو اپنا وقار بہت عزیز ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کا بچہ مرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھو، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تب۔ تم آج بھی 2 سال کے بچوں کی طرح روتے ہو۔ تمہیں آج بھی لگتا ہے اگر تم رو گے تو تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے تمہارا فیورٹ کھلونا لے آئیں گے۔ تم خود کیا ہو؟ کیا کیا ہے تم نے زندگی میں؟ میں تمہیں ڈی گریڈ نہیں کر رہی، نہ تمہیں کمتر سمجھتی ہوں، لیکن تم خود کو ویسٹ کر رہے ہو۔ کیوں؟ تاکہ میرے اور اپنے پیرنٹس کے قریب رہ سکو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتے، اسی لیے تمہیں، وہ بول رہی تھی اور ہارون دم سادے سانس روکے سن رہا تھا۔ تمہیں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا؟ کسی کے آگے جھکنے سے تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ تم خود کو ڈی گریڈ کر رہے ہو، کیونکہ تم نے کبھی خود کو کوئی مقام دیا ہی نہیں۔ تم ہارون، تم فیصلہ کر لو، تمہیں بھکاری بننا ہے یا اپنا وقار قائم رکھنا ہے؟ باوقار بنو ہارون، باوقار مرد، ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت، لیکن ہر دن یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کاروبار چھوڑ کے تمہارے لیے گھر نہیں بیٹھے گا۔ تمہیں اپنے دل سے محبت کا ہرس ختم کرنا ہوگا، ورنہ تم ایک دن سب کھو دو گے۔ ہارون شل سا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی زبان مفلوج ہو گئی ہے۔ یہ کیسا آئینہ تھا جو آج حالے نے اس کو دکھایا تھا؟ اس آئینے میں اگر ہارون چاہے خود کو دیکھو تو اپنی عزت نہ کرے۔ کیا وہ محبت پانے کے لیے بھیک مانگنے لگ گیا تھا؟ کیا وہ ساری عمر بھیک میں ملی محبت کے سہارے جیے گا؟ کیا وہ کبھی اپنی عزت نہیں کر سکے گا؟ کیا محبت عزت اور وقار سے زیادہ ضروری ہے؟ دونوں کے درمیان ہولناک خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ حالے اب اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، لیکن ہارون کی نظریں اب بھی اسی نقطے پہ جمی تھی۔ اس کو اب بھی لگ رہا تھا حالے اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ قریب 10 منٹ کے بعد اس کو حالے کی آواز اپنی سماعتوں پہ دستک دیتی سنائی دی۔ تم کل مجھ سے ملنے آئے تھے؟ اب وہ خود کو قدرے پرسکون کر چکی تھی، تبھی عام سے لہجے میں پوچھا۔ کاش یہ کہہ دے میں نہیں آیا تھا۔ حالے نے دل سے دعا کی تھی۔ ہاں آیا تھا، تم سفیر سے بات کر رہی تھی تو میں واپس آ گیا۔ اس نے سچ بولا تھا، لہجہ اب کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا، چہرہ سپاٹ۔ حالے فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں۔ حالے چپ تھی، وہ کچھ بولی نہیں تھی، کچھ بولنے کو تھا کیا؟ ہارون سفیر نے مجھے پرپوز کیا۔ چند لمحوں بعد حالے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بولی۔
हारून ने जख्मी नज़रों से उसको देखा था। उफ, ये नज़रें, क्या नहीं था उनमें, दर्द, तकलीफ, मोहब्बत। मैंने सुन लिया था। उसने हाले पर से नज़रें हटा ली। वो अब खिड़की की तरफ देखता बोला था, मैंने उनको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने उसका दिल बर्छी से काट दिया और दर्द हद से सवा था। मैं ये भी जानता हूँ वो नहीं जानता था उसने ये लफ्ज़ कैसे अदा किए थे। वो चीखना चाहता था लेकिन ज़ुबान मफलूज थी, चीज़ें तोड़ना चाहता था लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहाँ से उठ के भाग जाना चाहता था लेकिन वो बैठा था खुद पे ज़ब्त करके, दिल पे जबर करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो अब बेडशीट के डिज़ाइन पे उंगली फेरता बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। तुम मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब दोबर होगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब उसका वीरान जंगल रहेगा। किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी ज़िंदगी जिएगा अपनी मोहब्बत के बगैर। कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब उसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी। लेकिन वो ये सब सिर्फ सोच ही सका था और जब बोला तो बस इतना। नहीं, मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बताओगी, इतना तो यकीन था मुझे हमारी दोस्ती पे। हारून, जो दिल में है कह दो, मैं सुन रही हूँ। इस तरह क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? नाराज़ हो तो चिल्लाओ, उदास हो तो मुझसे बात करो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। उसके लहजे में बेबसी सी थी। एक लम्हे को हारून ने सोचा, लानत डालो, वकार पे मट्टी डालो, अपनी इज्जत पे। हाले अगर भीख है तो भीख ही सही, कम अज़ कम मेरे साथ तो होगी, लेकिन बस एक लम्हे को। मैं ठीक हूँ हाले, तुम परेशान मत हो, कोई बात होगी तो ज़रूर बताऊँगा। वो तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है? ये सवाल उसने अपना वकार कायम रखने को पूछा था लेकिन दिल के टांके गोया उखड़ से गए थे। सफ़ीर बात करेंगे चाची से और मैं बाबा से, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये तुम्हारा प्रपोज़ल है। सुबह मामू ने बात की अम्मी और बाबा से। अब इस शोशे से जान छुड़वाऊँ तो आगे का कुछ सोचेंगे। मसला हारून का रिश्ता मसला है। तुम सफ़ीर से प्यार करती हो? ये सवाल उसकी रगों से खून निचोड़ गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा जब हाले ने उठ के जग से पानी निकाला और गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हारून एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। उसका जिस्म कांप रहा था, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अभी तो बस सवाल किया था, जवाब की अज़ियत तो अभी बाकी थी। प्यार का तो नहीं पता, लेकिन वो जब जब मेरे सामने होते मेरे दिल को सुकून मिलता है। वो जब बोलता है ना, मेरे कानों को सैराब करता है। हारून ने बेडशीट को ज़ोर से मुट्ठी में भेज लिया। मैं उसके साथ खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे सुनना होगा, मुझे अपना वकार रखना होगा। वो अगर मुझसे रुख फेर ले तो मेरा दिल कटने लगता है। मुझे अब लगता है कि मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं। हारून का दिल चाहा था वो उसके मुंह पर हाथ रख दे, लेकिन हाय रे ये वकार। अगर ये मोहब्बत है तो हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। वो आंखों में चमक लिए जज्ब के आलम में बोल रही थी। हारून शाहिद का दिल टूटा था इतराब सुनकर। और मैं कहा हूँ इन सब में? मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तुम बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। हम साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं, खेले हैं, गिरे साथ हैं, उठे साथ हैं। तुम मेरा कंफर्ट जोन हो। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। सफ़ीर, तो सिर्फ मोहब्बत है। तुमसे तो हज़ार ताल्लुक़ है मेरे। वो दिल से बोली थी, उसके लहजे में बस खुलूस था। काश वो उसकी मोहब्बत होता, बाकी सब कुछ नहीं। खैर, वो तुम्हारी डाइन चची को मनाना बहुत मुश्किल है। खून चूस लेगी वो, अपना भी और तुम्हारा भी, लेकिन मानेगी नहीं। लिखवा लो। वो अब मुस्कुरा के बोला था। हटो बदतमीज, सास है मेरी। हाले ने उसको धमोका जड़ा था। हाँ, डाइन सास स्टार प्लस तो अब सुल्तान मंजिल में लगा करेगा। लोग दूर दूर से आएंगे ये देखने कि आज सालन में नमक ज़्यादा होने पे फटा हुआ है या फिर चची का नया सूट चलने पे। हाले को सफ़ीर ने 2 हाथ लगाए हैं। वो मुस्कुराहट दबाए हाले के मुस्तकबिल का खौफनाक नक्शा खींच रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम्हारे मुंह में खाक, बल्कि पूरे थर के सहरा की रे दो। काली जुबान वाले, मुंह बंद रखो अपना। वो बस गुस्से की तेज़ है, बाकी वो बहुत स्वीट है। और सफ़ीर मुझ पे हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकती। उसके लहजे में मान था। सफ़ीर का नाम उसके मुंह से सुन के हारून का दिल किरची किरची हो रहा था। चलो देखेंगे हाले बेगम। खैर तुम आराम करो, मैं घर जा रही हूँ, लेट हूँ काफ़ी। वो जाने को उठ खड़ी हुई थी। थोड़ी देर रुक जाओ। उसकी ग्रे आंखों में एक आस सी थी। मैं कल सुबह आऊँगी सफ़ीर के साथ। वो अपने हाथ की बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराती हुई बोली थी। उफ़, ये सफ़ीर। हारून ने कर्ब से आंखें मींच ली।
حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو؟ اس کے لہجے میں طنز سا تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مڑے بغیر بولی تھی، نہیں، وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ مقابل کوئی بھی ہوتا میں یہی کہتی، میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کے چلی گئی اور اپنے پیچھے ہارون شاہد کو پتھر کا بت بنا گئی۔ ممی کدھر ہے آپ؟ ممی یار کدھر ہے؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جب مہر ماں وہاں سے گزری، سفیر کی آواز کم چیخیں زیادہ سن کر مہر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ مجھے بتا دیں، اس نے آفر کی۔ یار میری ایک شرٹ تھی، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب یہیں رکھی تھی، اب مل کے ہی نہیں دے رہی۔ ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ مومانی جان اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ تھی، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ اب الماری کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یار، سفیر کو ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، بلکہ ویٹ، میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈس کے لیے۔ مل جائے گی۔ اور کیا بچوں والے شوق ہیں فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفیر تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا، اب اس نے موبائل مہر کے آگے کیا تھا۔ یہ دیکھو یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کے چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا اور پھر وہ ہنستی چلی گئی، منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے۔ وہ بس ہنسے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا لیکن وہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیا کوئی دورہ پڑ گیا ہے تمہیں جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفیر دانت پیس کے بولا۔ یار بند کرو ہنسنا مہر، اب بس چپ کر جاؤ، وہ کوفت سے بولا تھا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری، وہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتی بولی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش، وہ گھر کی کل وقتی ملازمہ زینت کا بیٹا تھا جس کی پڑھائی کا ذمہ حالے نے لے رکھا تھا۔ حالے نے بخش کو دے دی تھی اس کی فیئرویل پارٹی پہ پہننے کے لیے۔ اف سفیر، میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے بخش کو دے دی؟ لیکن کیوں؟ وہ اب الجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا کہ آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہو، آپ نے اس کو کہا تھا لیوینڈر کلر کی شرٹ لے لے آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے لیوینڈر کلر کا کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا حالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا۔ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالے کلر بلائنڈ ہے۔ خیر تم کوئی شرٹ اور نکال لو گی پلیز؟ جی میں نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے یہ حالے ہے کہاں؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے، رات کو دیر سے آؤں گا میں۔ اوکے کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔